چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی مجوسی رہتا تھا اور اس نے دن دہاڑے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو برسر بازار کھانا کھاتے دیکھا۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم نہیں کی تم نے؟ تو بیٹے نے کہا ابا ٹھیک ہے میں نے بھی برسر بازار کھانا کھایا ہے، لیکن تم بھی تو کھانا کھاتا ہے نا، تم بھی روزے تو نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کھانا کھاتا ہوں لیکن میں ہر ایک کے سامنے تو نہیں کھاتا۔ اب دیکھیں مجوسی ہو کر بھی رمضان کی تعظیم کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر رمضان کی تعظیم نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہاتھ میں سگریٹ ہے اور کش لگائے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہماری عورتیں تنور گرم کر رہی ہیں، روٹی لگا رہی ہیں اور ناشتے دے رہی ہیں، اسی طرح کھانا پک رہا ہے، اسی طرح کھایا جا رہا ہے جیسے عام مہینوں میں کھایا جاتا ہے۔ ارے کچھ شرم کریں اور رمضان کی تعظیم کریں۔ اگر یہ رمضان سرکار کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ فلاں تیرا امتی اور فلاں تیری امتی وہ میری تعظیم نہیں کرتے تھے، سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رمضان المبارک کی تعظیم میں نے پہلے عرض کیا ایک ایسا ثواب ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اس پہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مجوسی جس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا، جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد ایک آدمی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا ارے تم تو مجوسی تھے اور جنت کے باغوں میں اتنے اللہ کی نعمتوں میں؟ کہنے لگا ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو رمضان کی تعظیم کے لیے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ میں ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد میری موت ہوئی، رب نے مجھے بخش دیا اور انعامات عطا فرما دی۔ ارے مجوسی ہو کر رمضان کی تعظیم کرے تو وہ انعام پائے، تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم امت مصطفیٰ ہو کر رمضان کی تعظیم نہ کریں۔